الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ من ربکم عظیم۔ ترجمہ، واو اور اذ جب یا جس وقت، نجینا فعل ماضی سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جس وقت ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب بہت برا عذاب، یذبحون ابناءکم یذبحون وہ ذبح کر دیتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور فی میں ذالکم اس میں اشارہ ہے، اور اس میں بلاء امتحان یا آزمائش، اور اس میں آزمائش ہے، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے، اس سے ماں قبل آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں اور ان کو عطا کی جانے والی نعمتوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ سابقہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں سابقہ امتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی امت بنایا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو ان پر کیے جانے والے احسانات اور نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ میں نے تم پر کون کون سی نعمتیں کی ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تم پر پہلا احسان یہ کیا کہ تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ یہ فرعون، یہ قبطی اور عمالقہ یہ قبیلے تھے، ان میں سے جو شخص، ان دو قبیلوں میں سے جو بھی شخص مصر کا بادشاہ بنتا تو اس کا لقب فرعون رکھ دیا جاتا۔ تو یہ قبطی اور عمالقہ یہ دو قبیلے تھے، ان میں سے جو شخص مصر کا بادشاہ بنتا تو اس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، اور یہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، یہ بنی اسرائیل میں سے ہر شخص کو، اپنی پوری قوم کو انتہائی مشقت میں ڈالتے تھے، سارا دن ان سے پتھر اٹھواتے تھے، پتھروں کا کام لیتے تھے، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ روزی اور مزدوری کم دیتے تھے۔ پتھر اٹھا کر بنی اسرائیل کی کمریں جو ہیں وہ زخمی ہو گئیں اور جھک چکی تھیں، اور یہ لوگ انتہائی نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کر کے یسومونکم سوء العذاب، جو ان کو عذاب، دکھ اور تکلیف پہنچاتا تھا، اس سے نجات عطا فرمائی۔ یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ فرعون کو ایک خواب آیا کہ ایک آگ آئی ہے بیت اللہ کی طرف سے، اور اس نے آ کے پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو فرعون نے کاہنوں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ خواب رکھا
تو انہوں نے فرعون کو یہ تعبیر بتلائی کہ ایک ایسا شخص آئے گا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تمہاری حکومت کا ملیا میٹ کر دے گا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا۔ تو فرعون نے اس کے بعد حکم دیا کہ میری سلطنت میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو مار دیا جائے اور بچیوں کو زندہ رکھا جائے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون بنی اسرائیل کے جو بوڑھے لوگ تھے وہ بھی جلد از جلد مرنا شروع ہو گئے، تو ان تمام نے مل کر بنی اسرائیل نے یہ فرعون کے پاس گئے، اور یہ جو اس وقت موجودہ فرعون تھا اس کا نام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون بادشاہ تھا، اس کا لقب، اس کا نام تھا ولید بن ریان اس کا نام تھا۔ تو یہ ولید بن ریان اس کے پاس گئے اور یہ شکایت کی کہ آپ ہمارے بچوں کو بھی قتل کر رہے ہیں جبکہ ہمارے بوڑھے جو ہیں وہ بھی جلدی مر رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل جو ہے یہ قوم جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب ہمارا کام جو ہے، جو ہم کام لیتے ہیں وہ کون کرے گا؟ اگر یہ ساری بنی اسرائیل قوم جو ہے یہ ختم ہو گئی تو ہمارے کام جو ہے، ہمارے امور جو ہیں، ہم مزدوری اور دہاڑی کس سے کروائیں گے؟ تو اس نے حکم دیا کہ 1 سال تک بچوں کو قتل کیا جاتا رہے اور اگلے سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ تو جس سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔